السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چودھری نثار علی خان ان دنوں پھر خبروں میں ہیں۔ ان کے سیاسی مستقبل کے متعلق سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی اشارہ دے دیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ قومی سیاست میں متحرک ہوں گے۔ تو وہ قومی سیاست میں متحرک کس پلیٹ فارم سے ہوں گے؟ اپنی پرانی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون میں واپسی ہوگی، اپنے دوست عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی میں جائیں گے، اپنی سب سے حریف جماعت پیپلز پارٹی میں جائیں گے، یا پھر کوئی نئی پارٹی بنائیں گے، کوئی کنگز پارٹی جس کے متعلق اشارے مل رہے ہیں مختلف فورم سے، مختلف پلیٹ فارم سے۔ کچھ دن پہلے چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق خبریں تھیں کہ جب وہ پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے آ رہے تھے تو خبریں تھیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جائیں گے۔ عثمان بزدار کے متعلق فیصلہ کر لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اب ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب کو کہا کہ جا کر آپ کردار ادا کریں اور پنجاب کو سنبھالیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ باتیں ہو گئی ادھر ادھر۔ ان کا چودھری نثار علی خان صاحب نے براہ راست ان خبروں کی تردید بھی کی۔ انہوں نے کہا میں نے صرف حلف اٹھانا تھا، قانونی ذمہ داری تھی اور اپنی حلقے کی وجہ سے آیا ہوں، حلقے کے عوام کی وجہ سے، اور اس سے زیادہ حلف اٹھانے سے میرا کوئی اور ارادہ، کوئی اور عزائم نہیں ہے۔ لیکن اب چودھری نثار علی خان اور ان کے قریبی ساتھی جو ان سے ملتے ہیں، جو ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، وہ ان کے قومی سیاست میں متحرک ہونے کے متعلق بڑی بڑی خبریں کر رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک انٹرویو سلیم صافی کے ساتھ جیو نیوز پر ہوا ہے، جس میں انہوں نے باقی تو بہت سی باتیں کی ہیں، اس میں آصف زرداری کی تعریفیں کی، نواز شریف صاحب کا نام سن کر ان کے چہرے پر اس طرح کی ناگواری تھی جس طرح کچھ عرصہ پہلے آصف زرداری کا نام سن کر ہوتی تھی، یعنی نفرت سے کم والا کوئی درجہ ہے، نفرت تک کی حد تک، یعنی وہ چہرہ آپ پڑھ لیتے ہیں نا بندہ کہ یار اگر نواز شریف کے متعلق آپ کیا کہیں گے تو بس ان کے چہرے کے تاثرات اور کہتے ہیں جی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آصف زرداری کے متعلق، آصف زرداری زیرک سیاستدان ہے، اچھے انسان ہے۔ اب آصف زرداری اچھے انسان وہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار علی خان، آصف زرداری اچھے انسان۔ عمران خان صاحب کے تو دوست ہیں، تو عمران خان صاحب وہ ایچیسن کے پرانے ان کا گروپ ہے، اور وہ تو ان کی تعریف تو انہوں نے بہرحال ان کی برائی کبھی کی نہیں ہے، سیاسی مخالفت ضرور کی ہے، شخصی طور پر ان کی کبھی برائی نہیں کی۔ آصف زرداری صاحب کے اوپر تو ایان علی، جعلی اکاؤنٹس، نہ جانے کیا کیا، جتنا آج کل ان دنوں جن مصیبتوں سے آصف زرداری گزر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چودھری نثار علی خان کی نہ صرف اٹھائی ہوئی ہیں، بلکہ قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے چودھری نثار نے، وہ جب ایان علی پکڑی گئی تھی $5 لاکھ سے کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر، تو قوم کو یہ چودھری نثار علی خان نے ثابت کرنے، باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پیسہ آصف زرداری کا ہے، ایان علی آصف زرداری کی قریبی ہیں، اور مطلب اس کو کچھ آگے کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی انہوں نے، اور پھر یہاں تک کہا تھا کہ جی وہ جو بلاول بھٹو کی اور ایان علی کی ٹکٹس کی جو ادائیگی ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی وہ جو جعلی اکاؤنٹ سے، وہ جو ثاقب نثار صاحب کا معاملہ، اور آج کل جس مقدمات کو نیب میں فیس کر رہے ہیں آصف زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو بذات خود کئی بار نیب کے چکر کاٹ چکے ہیں، آصف زرداری جیل کاٹ چکے 6-7 ماہ انہی مقدمات میں، فریال تالپور جیل کاٹ چکی، تو وہ والے آصف زرداری کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ اچھے انسان ہیں۔ اور نواز شریف صاحب جن کے ساتھ ان کی ساری زندگی 27 سالہ سیاست رہی، تو ان کے متعلق ان کے تاثرات چہرے کے کچھ اور تھے۔ تو بہرحال وہ اب چودھری نثار علی خان صاحب دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں سیاست میں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے قریبی ساتھی نے، ہم کچھ صحافی دوست تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے، تو چودھری صاحب کے سیاسی مستقبل پر جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چودھری نثار علی خان صاحب پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ پیپلز پارٹی میں چودھری نثار علی خان صاحب، مطلب وہ سندھی میں کہتے ہیں کھوڑوں نے نہ تو لگے، کوئی حساب کتاب نہیں بن رہا بھائی، کہ مطلب چودھری نثار علی خان صاحب پیپلز پارٹی میں، تو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس بات کو کھنگالنے کی کوشش کی، پھر جب انٹرویو آیا کہ میں جی دوبارہ قومی سیاست میں متحرک ہو رہا ہوں، آصف زرداری کی تعریفیں یہ وہ، تو پھر پیپلز پارٹی کے چوٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے پھر میں نے رابطے کیے کل رات سے، اور بات پتہ چلی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ رابطے میں ہے چودھری نثار کے ساتھ، چودھری نثار بھی رابطے میں ہیں، اور راول پنڈی کے ہی پیپلز پارٹی کے 9 نامزد صدر، جو کیونکہ پیپلز پارٹی میں انتخاب نہیں ہوتا تو 9 نامزد صدر کر دے، نئے نامزد کردہ صدر راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق وزیر اعظم، ان کے، اور وہ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ براہ راست بھی، ڈائریکٹ بھی، انڈائریکٹ بھی، اور ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے اندر کیا ان کی قبولیت ہوگی؟ راجہ صاحب کی خواہش کہ راول پنڈی مضبوط ہو جائے، یا آصف زرداری صاحب کی ایون خواہش ہو کہ جی پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری کی خواہش ہو کہ الیکٹیبلز اگر آ جاتے ہیں پارٹی میں، جس طرح بلاول ملتان میں ہیں بیٹھے ہوئے،
ابھی ڈیرا غازی خان میں ان کا سردار دوست محمد کھوسا کے ہیں، سردار ذوالفقار کھوسا ان کے خاندان کے ہیں، ان کا ورکرز کنونشن ہے، وہ بھی مسلم لیگر خاندان تھا. تو ان کی تو خواہش ہوگی، تو کیا پارٹی کی باقی لیڈرشپ اس کو قبول کرے گی؟ پیپلز پارٹی کے اندر وہ لوگ جو پارٹی کو کسی نہ کسی موٹے موٹے اصول کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے ٹاپ لیڈر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آ جاتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں مزید حیران ہوا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی راجہ پرویز اشرف صاحب رابطے میں ہیں اور یہ سیاست ہے، چودھری نثار علی خان صاحب نے ہمارا نواز شریف سے زیادہ تو نقصان نہیں کیا، ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ COD کر لیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک اتحادی حکومت بنائی پنجاب میں مرکز میں، چودھری برادران گجرات کے چودھری سے زیادہ انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا. انہوں نے کیا، سیاست ہے، سیاست میں مخالفت کرتے رہے. یہ بھی ان کا ذرا یہ ہے کہ یہ جو تازہ مقدمات ہیں ہمارے گلے پڑے ہوئے، یہ چودھری نثار علی خان صاحب کی مہربانی ہے، لیکن اگر ہمیں ان کو سیاست میں کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی الیکٹیبلس کی ضرورت ہے. تو گویا پیپلز پارٹی میں سافٹ کارنر موجود ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چودھری نثار صاحب واپس آئیں. اب اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کے پاس جو میں نے ان کے جو قریبی ساتھی جنہوں نے خبر دی کہ جی PTI میں کیوں نہیں جائیں گے، PTI میں تو عمران خان صاحب ان کے دوست ہیں. تو پتہ چلا کہ PTI کی بس وہ مس کر چکے ہوئے ہیں، کیونکہ چودھری صاحب نے خود بھی اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات کی ہے کہ جی تحریک انصاف میں عمران خان نے مجھے کئی بار دعوتیں دیں اور میں عمران خان صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے بہت پرانے جو سب سے پرانے جو کالج لائف کے اسٹوڈنٹ لائف کے دوست ہیں ان میں سب سے اچھے دوست میرے عمران خان ہیں. لیکن میں ان کی جماعت میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ اس وقت PTI اور مسلم لیگ نون کی مخالفت نہیں دشمنی تھی، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ 27 سالہ رفاقت مسلم لیگ نون سے توڑ کر میں ایک ایسی جماعت میں جاؤں جہاں سے میری پرانی جماعت اور لیڈرشپ کو گالیاں پڑ رہی ہوں. تو وہ اور دوسرا اب ان دنوں PTI کا حال یہ ہے کہ PTI کی ٹکٹ ان کے لوگ لینے کو تیار نہیں ہوں گے. 2023 کے انتخاب ہوتے ہیں یا اس سے پہلے، کیونکہ PTI کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپس بن رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دوسری پارٹیوں میں جائیں جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے، یا کم از کم اپنی پارٹی کے ساتھ براہ راست وہ جو پارٹی کی مین اسٹریم ہے نا اس سے اختلاف. جس طرح چودھری سرور کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ الگ سے چھوٹے گروپ بنا کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، علیم خان کسی اور طرف جا رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب وہ ظاہر ہے وہ الگ ہوئے ہوئے. تو PTI کے لوگ بذات خود تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ PTI کے ٹکٹ اگلے الیکشن کے لیے اس پر PTI کے ٹکٹ پر وہ عوام سے ووٹ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے. تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب کس طرح PTI میں جائیں گے؟ تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ PTI اب وقت نہیں ہے کہ PTI میں جایا جائے. مسلم لیگ نون میں واپسی تو اس کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے، پیپلز پارٹی کے ہی ایک انتہائی زیرک سیاستدان سمجھے ہوئے سیاستدان، تجزیہ ان کا بہت پرفیکٹ ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے بڑھا کر واپسی کا راستہ بنائیں اپنی جماعت میں مسلم لیگ نون میں. شہباز شریف صاحب تو ان کے ساتھ ہیں ہی، شہباز شریف صاحب کے ان کے ساتھ رابطے ہیں ہی، تو شہباز شریف صاحب کوشش کریں گے کہ جی بجائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں اور ہمیں نقصان ہو ان کا وہاں جانے کا، تو اب معافی تلافی کر دیں، رابطے ہو جائیں. تو وہ اس میں اس موو کے اگینسٹ، اس موو کے وجہ سے چودھری نثار صاحب کی واپسی کا راستہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون میں. کیونکہ صرف شہباز شریف ہی نہیں، مسلم لیگ نون میں کافی سارے اور سرکردہ رہنما جو ہیں وہ بھی کئی بار نواز شریف صاحب کو کہہ چکے ہوئے ہیں کہ چودھری نثار کو واپس لے لیں، چودھری نثار صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں. تو چودھری نثار صاحب خود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی نواز شریف صاحب سے نہ فون کیا ہے نہ ان سے ملاقات کرنے کی کوشش، تو کیا خواہش کا اظہار کیا، لیکن یہ موو ہو سکتی ہے ان کی واپسی کی. PTI میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہے وہاں، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے بھی پرابلم ہوگا کہ غلام سرور خان ان کے حلقے سے ان کو ہرا کر آئے ہیں، تو وہ وہاں پر تگڑے ہیں، بہت مضبوط ہیں، تو وہاں پر ان کی جگہ نہیں بنے گی حلقے کے حوالے سے. قومی سیاست میں تو جگہ بن جائے لیکن وہ اپنا حلقہ، وہ جو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنا حلقہ ہو، MNAs MPs کی سیٹیں اپنے پاس ہو، تو وہ وہاں پر پرابلم ہوگی عمران خان کو بھی اور ان کو بھی. اور PTI ظاہر ہے ویسے ہی کمزور ہوئی ہے تو اس میں ان کو مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا وہاں پر یہ نہیں ان کی جگہ بن رہی. تو زیادہ امکان ہے، موجودہ پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ امکان ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں. ابھی کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ ظاہر ہے ابھی شامل ہوں گے کیونکہ چودھری صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں، میں الیکشنوں سے پہلے اعلان کروں گا. تو ابھی کسی جماعت میں بھی، پیپلز پارٹی میں، PTI میں یا مسلم لیگ نون میں واپسی کیوں نہیں ہو رہی ان کی؟ ابھی کیوں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ خبریں ہیں کہ کوئی ایک اور کنگز پارٹی بنے گی مسلم لیگ قائد اعظم ٹائپ. اب وہ کنگز پارٹی کے لیے
رابطے ہیں کنگز پارٹی کے لیے، ایک حساب کتاب بنایا جا رہا ہے، کوئی فارمولہ کہ جی کس طرح کی کنگز پارٹی اور کن کن کو لیا جائے، کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے کیے جائیں، تو وہ پھر کنگز پارٹی کل کو مل کے پی ٹی آئی یا وہ کنگز پارٹی یا پھر پیپلز پارٹی، اور جیسے 2008 میں پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل کیو کو ملا لیا تھا جب مسلم لیگ نون نے اتحاد چھوڑ دیا تھا، تو پی ایم ایل کیو ساتھ آ گئی تھی، یا ایم کیو ایم نے جب نکلنے اپنا اعلان کیا جی پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑنے کا، تو انہوں نے پی ایم ایل کیو کو ملا لیا، چودھری پرویز الہی کو نائب وزیر اعظم بنا دیا۔ تو ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی آگے سیٹ اپ ہو، تو اس سیٹ اپ کے لیے کیونکہ ایبسولوٹ میجورٹی سنگل اپنا وہ سمپل میجورٹی اب کسی کو نہیں ملنی، بائی ڈیزائن نہیں دی جائے گی، تو اس کے لیے ایک چیز یہ ہے، ایک فارمولہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کے لیے ایک کنگز پارٹی بنائی جائے گی چودھری نثار علی خان صاحب کی قیادت میں۔ اس کنگز پارٹی میں جی کون کون شریک ہوں گے، جو سوچا جا رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چودھری سرور پنجاب کے گورنر، وہ پی ٹی آئی کے اندر ناراض بیٹھے ہوئے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ اپنا ایک الگ سے دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اپنا الگ سے حلقہ، اپنا دھڑا۔ اچھا، چودھری نثار علی خان صاحب تو میں نے بتا ہی دیے۔ علیم خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جا کے کہا تھا کہ جی مجھ سے ذمہ داری واپس لے لیں، گویا انہوں نے وزارت سے استعفے دینے کی پیشکش کی کہ جی میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، یہ وہ۔ علیم خان کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ ملے یا پھر خاموشی سے اپنا بزنس کریں، سیاست کو خیر آباد کہہ دیں، لیکن ہوتا ہے نا کمبل نہیں چھوڑتا۔ علیم خان سیاست کو چھوڑیں، سیاست علیم خان کو نہیں چھوڑے گی، ظاہر ہے۔ اب اگر کنگز پارٹی بننی ہے تو پھر اس کے لیے تو ضرورت پڑنی ہے، تو پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے اگر علیم خان کو کہا جائے گا کہ جی اگلے وزیر اعلیٰ آپ ہیں، جو سرور صاحب کو بھی کہا جائے گا کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آپ ہیں، جہانگیر ترین گروپ وہ پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اندر ان کی ایک ڈیل کے تحت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو گزارش کی تھی کہ کس طرح چل رہے ہیں ان کے معاملات، تو جہانگیر ترین گروپ، تو یہ ملا کے ایک کنگز پارٹی کا کوئی فارمولہ آ سکتا ہے۔ چودھری نثار سے سوال ہوا تھا، سلیم صافی نے کہا تھا کہ آپ سنا ہے کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی میں جاؤں گا یا اپنی پارٹی بناؤں گا، یہ فیصلہ ابھی میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ میں کروں گا الیکشن سے پہلے، یعنی سارا حساب کتاب ابھی اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا ہوتا، جگہ بنانی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی میں، الیکشن سے پہلے سال 6 ماہ پہلے جا کر اپنا حلقہ سنبھالنا ہوتا ہے، حلقے کے لوگوں کو مائل کرنا ہوتا ہے، قائل کرنا ہوتا ہے کہ جی میں جن کو 27 سال گالیاں دیتا رہا، جن کو میں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے اپنا سکھوں کی لسٹیں فراہم کی ہیں، جن کو میں نے کہا یہ کرپٹ ہیں، جن کو میں نے کہا سیکورٹی رسک ہیں، جن کو میں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جن پر میں نے ایان علی تھوپ دی، ان کی پارٹی میں کیوں شامل ہوں، تو لوگوں کو بتانا ہوگا۔ یا پھر وہ عمران خان جن کے خلاف آپ نے کہا کہ جی آپ نے تو ایف سی کو کہہ دیا تھا کہ ان کے خلاف آپریشن کرو دھرنے کے خلاف، تو اس عمران خان کے ساتھ آپ کیسے چلے گئے نواز شریف کو چھوڑ کر؟ تو یہ سارا کچھ کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اپنے حلقے میں، کم از کم اپنے لوگوں میں۔ تو اس کے لیے اگر چودھری نثار علی خان صاحب ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے، تو اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ہے کہ کوئی نئی پارٹی، کوئی نیا فارمولہ جس میں وہ لیڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کے شامل ہوں، اور اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ قائد اعظم وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، چودھری برادران بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ، یعنی مسلم لیگ قائد اعظم ابھی تو موجود ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے کنگز پارٹی کا نام ہی مسلم لیگ قائد اعظم ٹائپ کوئی ایسا نام ہو جس میں سارے کے سارے مرج ہو جائیں، جس میں سندھ کے الیکٹیبلز جو ہیں وہ جو دربدر پھر رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، وہ جو در بھٹک رہے ہیں، تو ان کو بھی ممکن ہے شامل کر لیا جائے، یا پھر پیپلز پارٹی میں چودھری صاحب چلے جائیں۔ تو اس کے لیے ٹائم بڑا اہم ہے کہ وہ ابھی فیصلہ کیوں نہیں کر رہے۔ ابھی فیصلہ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں، اور سب سے بڑی آپشن ہے کنگز پارٹی، نمبر 2 آپشن ہے پیپلز پارٹی، اور کنگز پارٹی یا پیپلز پارٹی کے آپشن کے دوران ممکن ہے کہ ان کا آپشن مسلم لیگ نون میں واپسی کا بھی باعزت جو ہوتا ہے، جس میں کوئی وہ نہ ہو کہ کیونکہ چودھری نثار کہتے ہیں وہ راجپوت ہیں، تو وہ تو کہیں کسی سے معافی نہیں مانگیں گے، کہیں سر نہیں جھکائیں گے، تو وہ ظاہر ہے ان کو باعزت واپسی چاہیے ہوگی کہ نواز شریف صاحب خود فون کر کے کہیں کہ چودھری صاحب جان دو آ جاؤ۔ تو ممکن ہے کہ اگر یہ والی ساری وہ موو کریں، ان میں سے کوئی بھی ایک موو کریں یا ساری کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب ان کو فون کر لیں کہ چودھری صاحب ان جان دو آ جاؤ۔ تو بہرحال اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے چودھری نثار علی خان کے لیے۔ جب میں نے پوچھا کہ جی کیوں اعتراض کیوں نہیں ہے،
انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے آج کے وائس چیئرمین جن کے پاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے یوسف رضا گیلانی، وہ ضیاء الحق کی کابینہ میں تھے، انہوں نے بر وقت چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب اگر بڑے دیر کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ مطلب سیاست میں تو سب کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، سیاست راستے بنانے کا نام ہے، راستے بند کرنے کا نہیں۔ یہ ایک دلیل آئی سامنے۔ تو پیپلز پارٹی تو راضی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کو لینے کے لیے، اور چودھری نثار علی خان صاحب اپنے جو آپشنز میں نے بتائے ہیں ان میں سے کون سا اختیار کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔